الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے بھائیوں، بہنوں، عزیز بچوں اور قابل احترام بزرگوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نماز سیکھیں تجوید کے ساتھ کے اس کورس کے آج سبق نمبر 3 میں ہم دیکھیں گے کہ کس طریقے سے درود پاک کی تلاوت کی جاتی ہے نماز کے اندر۔ اس کے بعد جو ہم دعا پڑھتے ہیں رب اجعلنی یا ربنا آتنا فی الدنیا، اور اس کے بعد ہم سلام پھیرتے ہیں نماز سے باہر آنے کے لیے، نماز ختم کرنے کے لیے۔ اور جب ہم عشاء کی نماز میں 3 وتر پڑھتے ہیں، اس میں جو دعائے قنوت کی تلاوت ہوتی ہے اس کو کس طریقے سے ہم نے پڑھنا ہے، اس سب کو انشاءاللہ عز و جل دیکھتے ہیں۔ اس سے پہلے ہم نے ثنا، سورہ فاتحہ اور سورہ اخلاص کی جو تلاوت کی جاتی ہے، جو تسبیحات ہیں رکوع کی اور سجود کی، اور قوما کے اندر سمیع اللہ لمن حمیدہ کس طریقے سے پڑھتے ہیں، تشہد کے اندر ہم کس طریقے سے اتحیات کی تلاوت کرتے ہیں، اس کو ہم نے ابھی تک دیکھا ہے۔ اور انشاءاللہ آگے بقیہ نماز کے اندر جو کچھ بھی ہے ہم اس کو اب دیکھیں گے انشاءاللہ تجوید کے ساتھ۔ آپ نیت کریں کہ انشاءاللہ جس طریقے سے آپ کو بتایا جا رہا ہے آپ ایسے ہی اس کی تلاوت کریں گے۔ اب میں آپ کو کتاب میں سے دکھاتا ہوں کہ کس طریقے سے ہم نے اس کی تلاوت کرنی ہے۔ محترم حاضرین، دیکھیے کہ درود پاک یہاں دیا گیا ہے، اس کو کس طریقے سے پڑھنا ہے۔ اللہم صلی علی، یہاں دیکھیے اللہ کا نام ہے، اس سے پہلے زبر ہے تو آپ نے اس کو لام کو تھوڑا پر پڑھنا ہے، موٹا پڑھنا ہے۔ اللہم، میم مشدد ہے ادھر ہما پر، تو یہاں آپ نے اس کو اپنے ناک سے یعنی کہ غنہ کرنا ہے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما، یہاں دیکھیے صلی علی، آئین کو آپ گلے سے بولیں گے اور لام کو لمبا کریں گے۔ محمد، میم مشدد ہے یہاں تھوڑا غنہ کریں گے دیوں، وعلی، آئین کو گلے سے بولیے اور لام کے اوپر مد ہے، اس کو آپ 2 سے 3 سیکنڈ کے لیے لمبا کریں گے۔ آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ صلیتا، لئی یا لین ہے، لمبا نہیں کریں گے۔ صلیتا علی، لام کے اوپر کھڑی زبر ہے، اس کو لمبا کریں۔ ابراہیم، حضرت ابراہیم علیہ السلام کا نام با، کیونکہ اس کے اوپر جزم ہے، یعنی کہ کتب جد کے 5 حروف میں سے با بھی ہے، لہٰذا یہاں اس کو گونجتی آواز سے را کو لمبا کریں گے۔ ابراہیم، ہی کے آگے یا ہے، یا مد، اس کو بھی لمبا کریں گے۔ وعلی آل، آئین کو گلے سے بولیے اور لام کے اوپر پھر مد ہے، اس کو بھی لمبا کیجیے۔ الف کے اوپر بھی کھڑی زبر ہے، اس کو بھی لمبا کیجیے۔ ابراہیم کو ویسے ہی پڑھیں گے جیسا آپ کو یہاں بتایا تھا۔ انکا، نون کے اوپر تشدید ہے، نون مشدد ہے یہاں، لہٰذا انکا حمید مجید، یہاں ہا کو گلے سے بولیے، می کو لمبا کریں گے کیونکہ یہاں یا ہے، میم کے بعد یا مد، اور دم مجید، یہاں بھی میم مشدد ہے، دال کو میم کے ساتھ ملائیے، اور جید، یہاں دال حروف قلقلہ میں سے ہے، لہٰذا اس کی بھی گونجتی ہوئی آواز ہوگی۔ حمید مجید، یعنی کہ آپ نے قلقلہ کرنا ہے۔ اللہم بارک بھی اسی طریقے سے ہی ادا کریں گے جیسے آپ کو اللہم صلی علی بتایا گیا ہے، صرف 2 الفاظ کا فرق ہے۔ صلی کی جگہ اللہم بارک، یہاں بارک استعمال ہوا، اور باقی سارا ویسے ہی ہے، کما صلیتا، اور اس کے اندر ہے کما بارکتا، لہٰذا با کو لمبا کریں، اور رکتا، را کو بھی موٹا پڑھیں گے کیونکہ یہ را کے اوپر زبر ہے، تفخیم کا قاعدہ۔ کما بارکتا علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اس طریقے سے آپ درود پاک کی انشاءاللہ تلاوت کریں گے نماز کے اندر۔ دعا ہم پڑھتے ہیں درود پاک کے بعد، رب اجعلنی اکثر پڑھی جاتی ہے، یا ربنا آتنا فی الدنیا، یا کوئی بھی دعا، اس کی تلاوت اس طریقے سے کی جائے گی۔ رب اجعلنی، را کو با کے ساتھ ملائیں، را کو پر پڑھیں گے کیونکہ یہ تفخیم ہے، را کے اوپر زبر ہے، اور با کو جیم کے ساتھ ملائیں گے جب جیم ساکن ہو، یعنی کہ کتب جد میں سے جیم بھی ایک حروف قلقلہ میں سے ہے۔ رب اجعلنی، عین کو گلے سے بولیے اور نی کو لمبا کریں کیونکہ یہاں یا مد ہے۔ مقیم الصلاۃ،
قوف کو اپنی زبان کے پچھلے حصے سے ادا کیجیے اور کی کو لمبا کریں گے کیونکہ یا مد ہے۔ سلاتی نہیں بولیں گے، سو بولیں گے، سولاتی کیونکہ یہ صاد ہے، سولاتی۔ وَمِن ذُرِّيَّتِي، یہاں دیکھیے کہ نون ساکن ہے۔ اگر آپ یاد رکھیں نون ساکن اور تنوین کا غالباً سبق نمبر 10 تھا جس میں آپ کو یہ رول بتائے گئے تھے۔ یہاں نون ساکن کے بعد ذال ہے جو کہ 15 حروف اخفا میں سے ہے، یہاں آپ نون کے اوپر غنہ کریں گے۔ وَمِن ذُرِّيَّتِي، اور تی کو لمبا کریں، ذال کو را کے ساتھ ملائیں اور را کو یا کے ساتھ، ذُرِّيَّتِي، تی کے آگے یا مد ہے اس لیے میں نے اس کو لمبا کیا۔ رَبَّنَا وَتَقَبَّلْ دُعَاء، یہاں ربنا کو لمبا کریں، را کو موٹا پڑھیں گے، وَتَقَبَّلْ دُعَاء، آئین کو گلے سے بولیں، اس کو لمبا کریں، یہ مد متصل ہے کیونکہ اس کے بعد حمزہ آ رہا ہے ایک ہی لفظ کے اندر، اور کیونکہ یہاں وقف تام ہے یعنی کہ آیت ختم ہو رہی ہے، لہٰذا آپ اس کو جھٹکے کے ساتھ ادا کریں گے۔ دعاء، ربنا اغفر لی، را کو موٹا پڑھیے، ربنا اغفر لی کو لمبا کریں گے کیونکہ یہاں یا مد ہے، ولی والدی، دئی جو ہے وہ لین ہے یا لین اس لیے اس کو لمبا نہیں کریں گے۔ وللمؤمنین، میم کو حمزہ کے ساتھ ملائیں گے لہٰذا یہاں آپ کو جھٹکے کی آواز دینی پڑے گی، وللمؤمنین، اور نی کو لمبا کریں کیونکہ یا مد ہے۔ یوم، یو واو لین ہے اس کو لمبا نہیں کریں گے۔ یقوم الحساب، قوف کو اپنے زبان کے پچھلے حصے سے ادا کریں، کو لمبا کریں گے کیونکہ یہاں واو مد ہے۔ حساب، الف مد کی وجہ سے حصہ کو بھی لمبا کیا جائے گا۔ اور اس دعا کے بعد جب آپ اپنا نماز ختم کریں گے تو اس طرح بولیں گے السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ لا کو لمبا کریں، آ گلے سے بولیے، اور لئی کیونکہ یا لین ہے اس کو لمبا نہیں کریں گے۔ را کو موٹا پڑھیں گے اور ہا کے ساتھ ملائیں گے اور ہا کو گلے سے ادا کریں گے۔ اللہ، لام اللہ تعالیٰ کا نام سے پہلے آپ دیکھیے یہاں پیش ہے، آپ کو بتایا گیا تھا کہ اگر زبر اور پیش ہو تو آپ نے لام کو موٹا پڑھنا ہے اور اگر زیر ہو تو باریک، لہٰذا السلام علیکم ورحمۃ اللہ اس طریقے سے پڑھیں گے۔ تو اب میں آپ کو اکٹھا پڑھ کے دکھاتا ہوں، آپ انشاءاللہ اس کو ویڈیو کو روک کر آپ اس کی مشق کیجیے گا۔ رب اجعلنی مقیم الصلاة ومن ذریتی ربنا وتقبل دعاء ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ محترم حاضرین، اب یہاں دیکھیے دعائے قنوت کہ کس طریقے سے ہم اس کی ادائیگی کریں گے۔ اللہم انا نستعینک، یہاں لام سے پہلے اللہ کے نام سے پہلے زبر ہے اس کو موٹا پڑھیں گے، ہما میم کے اوپر شد ہے لہٰذا آپ اس کو غنہ کریں گے۔ اللہم انا، نون مشدد ہے یہاں نون کے اوپر بھی رکیے گا اور لمبا پڑھیے گا۔ انا نستعینک، ای کو لمبا کریں، آئین کے نیچے زیر ہے اور اس کے بعد یا مد ہے اس کو لمبا پڑھیں گے۔ نستعینک ونستغفرک ونؤمن، نو کو جھٹکے سے پڑھیں کیونکہ یہاں حمزہ کے ساتھ نون مل رہا ہے۔ بک ونتوکل علیک، ونتوکل، عین کو آپ گلے سے ادا کریں گے، لئی یا لین ہے یہاں لمبا نہیں کریں گے۔ ونثنی، سا کو آپ اپنی زبان کی نوک سے ادا کریں تاکہ یہ سین نہ بن جائے۔ ونثنی، نی کو لمبا کریں کیونکہ یا مد ہے۔ علیک الخیر، عین کو گلے سے بولیے، لئی کو لمبا نہیں کریں گے کیونکہ یا لین ہے، خی میں یا لین دوبارہ ہے اور اس کے بعد رکنے کی علامت ہے لہٰذا خیرا نہیں بلکہ خیر۔ ونشکرک ولا نکفرک، یہاں کسی چیز کو لمبا نہیں کریں گے، ولا میں لام کو لمبا کریں گے کیونکہ آگے الف مد آ رہا ہے۔ ونخلع، یہاں نخ اس کے بعد عین کو آپ گلے سے بولیں گے۔ ونترک، مئی میم کو جب یا کے ساتھ ملائیں گے، یہاں دیکھیے کہ نون ساکن کے بعد یا آ رہا ہے یعنی کہ یرملون ایک حروف میں سے ہے، یہ نون ساکن اور تنوین کا ادغام کا قاعدہ ہے، یہاں میم کو آپ یا کے ساتھ ملائیں گے اور نون کی آواز کو گلے سے یعنی کہ غنہ کریں گے۔ میں یفجرک، اللہم، اس کو بھی لہٰذا لام کو موٹا پڑھیں گے، اس سے پہلے زبر ہے،
हुम्मा मीम मुशद्दद है, यहाँ मीम के ऊपर गुन्ना किया जाएगा। इय्याका नअबुदु, या को देखिए अलिफ को या के साथ मिला रहे हैं और या के बाद अलिफ मद है, लिहाजा इय्याका या को लंबा पढ़ा जाएगा। नअबुदु को आइन से अदा करें। वलका नुसल्ली, सल्ली को सौद के ज़रिए पढ़ना है, सीन नहीं पढ़ना, आपने सल करना है, सल नहीं पढ़ना, और ली को लंबा करेंगे क्योंकि यहाँ या मद है। वनस्जुदु व इलैका नसआ, यहाँ आइन को लाजमी गले से बोलें और लंबा पढ़ें। वनहफिदु, नून को हा के साथ मिला रहे हैं, इस हा को आपने गले के दरमियानी हिस्से से अदा करना है। वनरजू, जू को लंबा करेंगे क्योंकि वाव मद है। रहमतका, रह देखिए हा के साथ मिल रहा है, आपने इसको भी गले के दरमियानी हिस्से से अदा करना है। वनख्शा अज़ाबका, नक्शा शीन के ऊपर खड़ी ज़बर है, लंबा कीजिए, ज़ाल को लंबा कीजिए क्योंकि उसके बाद है अलिफ मद। इन्ना अगेन नून मुशद्दद है, दोबारा देखिए कि इसको आपने गुन्ना करते हुए अदा करना है। अज़ाबका को आइन को आप गले से बोलेंगे और ज़ाल को लंबा करेंगे अलिफ मद की वजह से। बिलकुफ़ारी मुल्हिक़, कुफ़ारी फ़ा को आप देखिए कि आप उसके बाद अलिफ मद है, आप उसको लंबा करेंगे, और मुल्हिक़ आगे क्योंकि यहाँ रुकना है हमने, और उससे पहले कौफ आ रहा है, याद रखिए कौफ कुतुब जद यानी कि 5 जो कलकला के हरूफ हैं उसमें से एक हरफ है, लिहाजा मुल्हिक़ यानी कि उसकी गूंजती हुई आवाज़ आपको आएगी। तो लिहाजा किस तरह पढ़ेंगे पूरे सूरह दुआए कुनूत को? अल्लाहुम्मा इन्ना नस्तईनुका व नस्तगफिरुका व नु'मिनु बिका व नतवक्कलु अलैका व नुथनी अलैकल खैर व नशकुरुका व ला नकफुरुका व नखलअु व नत्रुकु मन यफजुरुक। अल्लाहुम्मा इय्याका नअबुदु व लका नुसल्ली व नस्जुदु व इलैका नसआ व नहफिदु व नरजू रहमतका व नख्शा अज़ाबका इन्ना अज़ाबका बिलकुफ़ारी मुल्हिक़। तो मोहतरम नाज़रीन, जैसा कि आपको भी दिखाया गया कि किस तरीके से आपने दुरूद पाक की तिलावत करनी है नमाज के अंदर, और उसके बाद जो दुआ आप पढ़ेंगे उसको किस तरीके से आपने उसका उनके मखारिज जितना भी आपके हरूफ हैं उसके मुताबिक उनको अदा करना है। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाह। नमाज से बाहर निकलने के लिए उसको आपने कैसे पढ़ना है, और उसके बाद हमने देखा है कि दुआए कुनूत की तिलावत किस तरीके से करनी है। आप कोशिश कीजिए कि इस वीडियो को रोक रोक कर जिस तरीके से आपको बताया गया है उसी तरीके से अपने सामने किताब रखकर इन उसूलों को अपने जहन में रखते हुए इनको इस्तेमाल करते हुए आपने नमाज आहिस्ता आहिस्ता पढ़नी है। इंशाल्लाह आप देखेंगे कि आपकी पिछली नमाज़ों में और अब जब आपने नमाज तजवीद के साथ सीखी है उसके बाद पढ़ने में आपको नमाज में ज़्यादा लुत्फ़ आना शुरू होगा इंशाल्लाह, और मज़ीद रूहानियत नसीब होगी। नमाज के बाद आयतुल कुर्सी पढ़ने का दर्ज दिया गया है। जो भी फ़र्ज़ नमाज के बाद आयतुल कुर्सी हमेशा पढ़ता रहेगा इंशाल्लाह, जैसे ही उसकी रूह निकलेगी वो फ़ौरन उसकी मग़फ़िरत होगी, वो फ़ौरन जन्नत में चला जाएगा। तो ये हदीस में है, तो लिहाजा आपने आयतुल कुर्सी भी हर नमाज के बाद पढ़नी है। अगली वीडियो के अंदर इंशाल्लाह आपको बताएंगे कि किस तरीके से आयतुल कुर्सी की तिलावत करनी है, और जो बाकी दुआएं हम नमाज में कुरान पाक से जो दुआएं हम पढ़ते हैं उन दुआओं को किस तरीके से हमने तजवीद के साथ पढ़ना है। और आपको आखिरी 10 सूरतें कम अज़ कम ज़ुबानी याद होनी चाहिए, जिनकी हम तकरार करते हैं हर नमाज में, उन सूरतों को बार बार पढ़ते हैं। इंशाल्लाह हम आखिरी 10 सूरतों को भी अगले आने वाली वीडियोज़ में देखेंगे। अपनी नमाज़ों की पाबंदी रखिए, कुरान पाक के लाज़मी रोज़ाना कुछ ना कुछ टाइम निकालिए, और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में कसरत से दुरूद और सलाम पढ़ते रहें। इंशाल्लाह अगली वीडियो में मुलाकात होती है। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।